اللہ یا 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 اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں کئی ایک سچے واقعات کو بیان کیا. اسی طرح ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بہت سارے سچے واقعات، حکایات کو بیان فرمایا. اس میں نصیحت ہوتی ہے. نیک لوگوں کے واقعات میں بھی سبق ہوتا ہے اور برے لوگوں کے واقعات میں عبرت کا سبق ہوتا ہے. آج میں آپ کو آئیے ایک ایسا سچا واقعہ سناتا ہوں کہ جس کو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یعنی آپ نے صحابہ کرام کو یہ حکایت سنائی تو میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں. اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس میں سے اپنے لیے ہم نے درس کے مدنی پھول لینے ہیں. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پچھلے زمانے کے، پرانے زمانے کے کچھ لوگ سفر پہ جا رہے ہیں. 3 دوست تھے. تو یہ تینوں سفر پر جا رہے تھے. راستے میں رات ہو گئی. تو رات گزارنے کے لیے یہ ایک غار میں داخل ہو گئے. جیسے ہی یہ غار میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ پر سے ایک بڑا پتھر وہ گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اتنی بڑی چٹان ٹوٹ کر جب غار کے آگے گری، غار بند ہو گئی. اپنے غاریں دیکھی ہوں گی، غار ثور کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، غار حرا کا ذکر سنا ہوگا. اسی طرح غار جو ہوتی ہے نا، یہ پہاڑوں کے بیچ میں چند پتھر ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے اندر، لیکن اس کا چونکہ ایک رستہ ہوتا ہے نا، اس میں داخل ہوئے تھے اور پھر اس کے آگے بڑا سا ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب جب بالکل اندر اندھیرا ہو گیا، یہ تینوں بہت گھبرا گئے، ڈر گئے کہ اب تو اندر بھوکے پیاسے مر جائیں گے. روشنی بھی نہیں آ رہی کہیں سے اور پتھر کو انہوں نے زور سے ہلانا چاہا. وہ بہت بڑی چٹان تھی، وہ تو ہلے ہی نہ ان سے. اب تو یہ ڈر کے پریشان ہو. پہلے تو یہ موت کا انتظار کرنے لگے. اب بھوکے پیاسے اندر ہم اندھیرے میں مر جائیں گے، نہ کھانا ملے گا، نہ پانی اندر پہنچے گا.
ان کا سانس گھٹنے لگی، دم گھٹنے لگا. اب یہ سارے پریشان بیٹھے تھے. اب پتہ کیا ہوا پھر؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ مایوس کیوں ہوتے ہو، ہمت کیوں ہار کر بیٹھ گئے؟ پہلے تو انہوں نے زور لگایا نا، اس چٹان کو، پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، نہیں ہٹا. اب یہ تھک کے بیٹھ گئے کہ اب تو بس مر جائیں گے ہم اندر، نہ باہر کسی کو پتا چلے گا کہ ہم اندر ہیں، نہ ہماری آواز باہر جائے گی غار میں سے. لیکن جب یہ تھک کے بیٹھ گئے تو ایک نے کہا ہمت نہ ہارو، مایوس کیوں ہوتے ہو، آؤ ہم اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں کہ زندگی میں جو اچھا کام کیا ہے اس اچھے کام کو، اس اچھی بات کو، اس نیکی کو یاد کرتے ہیں. چنانچہ اب یہ تینوں بیٹھ کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس نیکی کے وسیلے سے دعا کرنے لگے. اب یہ تینوں بیٹھ گئے اور اپنی اپنی نیکی یاد کر کے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ دیا جائے یا اللہ کے پیارے اولیاء، انبیاء، نیک لوگوں کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا وسیلہ قبول فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب یہ تینوں اپنی اپنی نیکی یاد کرنے لگے. سب سے پہلے ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ میرے والدین بہت ضعیف تھے، بوڑھے تھے، اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے. میں جب بھی شام کو گھر آتا بکریوں کا دودھ دو کر اپنے بچوں کو پلانے سے پہلے، اپنے خادموں کو پلانے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. اب اس نے عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا، کافی دیر ہو گئی شام کو گھر آتے آتے. جب میں گھر واپس آیا تو میرے ماں باپ انتظار کر کر کے سو چکے تھے. میں نے ان کے لیے دودھ دوہا اور دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اب میں نے سوچا کہ یہ میرے ماں باپ تو سو گئے، ان کو جگاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اب وہ شخص کہنے لگا اے اللہ عز و جل، میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، کیونکہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بعد میں پلاتا تھا. پیالہ لے کر ساری رات ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، ساری رات کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. میرے بچے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے کسی اور کو پلاؤں. میرے ماں باپ کی جب آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا. اب اس نے یہ ساری نیکی ذکر کر کے یہ عرض کیا کہ مالک و مولا، اگر میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وہ جو نیکی تھی نا، اپنے ماں باپ سے پیار کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے ماں باپ کی محبت، ساری رات ان کے ادب کی خاطر، ان کی محبت میں دودھ کا پیالہ لے کر وہ کھڑا رہا.
سب سے پہلے جب ماں باپ اٹھے صبح ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو اور دیگر لوگوں کو. تو عرض کیا مالک و مولا اگر یہ میری نیکی، یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دے. یعنی وہ چٹان جو غار کے منہ پر آ گئی تھی، یا اللہ اس کو ہٹا دے. اب نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی، کیا دیکھا؟ اچانک چٹان، وہ بڑا پتھر جو غار کے منہ پر گر گیا تھا، وہ تھوڑا سا سرک گیا، یعنی اپنی جگہ سے وہ چٹان ہل گئی اور روشنی اندر آنے لگی. یہ خوش ہو گئے کہ روشنی آنے لگی، لیکن راستہ اتنا نہیں تھا کہ وہ باہر نکل سکے. بس تھوڑا سا یہ نظر آ رہا تھا کہ باہر روشنی ہو چکی ہے. اب ان کی ہمت اور بڑھ گئی. اب دوسرے شخص نے بھی اپنی ایک نیکی کو یاد کرنا شروع کیا. پتہ وہ نیکی کیا تھی؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دوسرے شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی. پہلے اپنی اس نیکی کا ذکر کیا. اس نے عرض کیا مالک و مولا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی. اب میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کسی طرح میرے پاس نہ آئی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ قحط اور غربت کی وجہ سے وہ پریشان، غربت فاقے کی وجہ سے میرے پاس آئی. میں نے 120 دینار یعنی سونے کی اشرفیاں اسے دیا، اس شرط پر کہ تم مجھے میری خواہش پوری کرنے دو. چنانچہ مجبوری کے طور پر اس نے مان لی میری بات. لیکن جب میں گناہ کے ارادے سے کیا تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر. جب اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر اور گناہ نہ کر، تب میں گناہ سے باز آ گیا. اور میں نے جو سونا اسے دیا تھا وہ بھی واپس نہیں لیا، وہ بھی چھوڑ دیا. عرض کیا مولا یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. چنانچہ جب اس نے اس گناہ سے بچنے والے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور پتھر اور سرک گیا. یعنی وہ چٹان جو تھی وہ اور سرک گئی. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی بھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر نکل سکے. باہر نظر آنے لگ گیا تھا، روشنی نظر آنے لگ گئی تھی، غار میں سے باہر نظر آنے لگ گیا، مگر باہر نکلنے کا راستہ نہیں بنا. اب تیسرا شخص، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیکی یاد کر کے دعا مانگنا شروع کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی اپنی ایک نیکی کو یاد کیا. عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، تو جانتا ہے میں نے کچھ لوگ اجرت پر رکھے، اجرت یعنی مزدوری پر، اور سب کو اجرت ادا کر دی سوائے ایک آدمی کے، اور وہ اپنا حصہ چھوڑ کر چلا گیا. سب کی مزدوری دے دی، ایک آدمی کی مزدوری رہ گئی، وہ اپنا حصہ چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اس کی اجرت کو تجارت وغیرہ میں لگا دیا، یعنی جو مزدوری اس کی بنتی تھی اس کو میں نے بزنس میں، کاروبار میں لگا دیا. اس سے بہت زیادہ مال اکٹھا ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میری مزدوری جو تمہارے پاس بنتی ہے وہ دے دو. میں نے اسے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیرا ہے،
اس نے کہا اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تیری ہی مزدوری سے میں نے تھوڑی سی بکریاں خریدی تھی، اور پھر اس سے اتنا مال بڑھا کہ بکریاں، گائے، اونٹ، غلام، یہ سارا مال تیرے پیسے سے، تیری مزدوری سے، اسی میں برکت ہوتی گئی، مال بڑھتا چلا گیا، لہذا یہ سارا تیرا ہے۔ اس نے سارا مال لے لیا اور اسے ہانک کر لے گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جیسے اس نے دعا کی، اچانک وہ چٹان ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور یہ خوشی خوشی غار سے باہر آ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالی جل جلالہ دعا مانگنے والوں اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کرنے والوں کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ لہذا ہمیں اس سچے واقعے سے یہ درس ملا کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ لہذا دعا مانگنے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کثرت سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کریں، کوئی بھی مشکل آئے اس کو حل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، جو ہمارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، اس کے مطابق کوشش بھی کریں، مگر توکل اللہ تعالیٰ پر کریں، بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے، ہمارا رب عز و جل بڑی سے بڑی مشکلیں بھی حل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل ہے ہی نہیں، وہ تو مشکلیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہمارا حقیقی مالک وہی ہے، حقیقی حاجت روا وہی ہے، حقیقی مشکل کشا وہی ہے۔ ہمارے مولا علی المرتضیٰ اللہ کی عطا سے مشکل کشائی کرتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے غوث پاک اللہ کی عطا سے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اب اللہ کے پیارے مشکل کشائیاں کر دیتے ہیں، اتنی مشکلیں حل کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنے سے بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ جب نیکی کرتا ہے کوئی، وہ ضائع نہیں جاتی، اس کا صلہ ملتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ اس غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکل حل ہو گئی، اور آخرت میں بھی اس کا اجر تو ملے گا جو نیکیاں انسان نے کی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت، نیکیاں، اچھے کام کرنے چاہیے۔ اس سے ہمیں اچھے کاموں کا درس ملا، نیکیاں کرنے کا ہمیں سبق ملا۔ اور ماں باپ کی خدمت، یہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ گناہوں سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اور کسی کا حق نہ مارنا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی تعظیم اور ادب، یہ کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ تو آج
چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ زور زور سے اونچی اونچی بات کرنے والے نادانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ماں باپ کی نافرمانی یا دل آزاری یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو ہمارے مدنی منع بھی اور بڑے بھی جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو زور زور سے غصے والا جواب دیتے ہیں۔ یہ کوئی بات سمجھانے لگے تو اونچی اونچی شور مچا دیتے، رونے لگ جاتے، ضد کرنے لگ جاتے۔ ضد کرنا اچھی بات نہیں، ماں باپ کا دل دکھانا اچھی بات نہیں۔ ماں باپ کا جو ادب کرتا ہے، ماں باپ کا جو کہنا مانتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ وہ تو اتنی بڑی چٹان غار کے منہ پر آ گئی تھی، تو وہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی نیکی کو یاد کیا نا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اور ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ نے وہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فرمایا کہ جس نے صبح اس حالت میں کی کہ ماں باپ اس سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور شام اس حالت میں کی تو اس کے لیے شام کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس نے صبح اس حالت میں کی کہ ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہے ماں یا باپ میں سے تو ایک دروازہ۔ جس نے شام اس حالت میں کی کہ اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو اس کے لیے شام کو دوزخ کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ آج نیت کرو میرے ساتھ کہ اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے، اپنے ماں باپ کے آگے ضد نہیں کریں گے، یہ جو کہیں ان کا کہنا ماننا ہے، جو بات سمجھائیں توجہ سے سن کر سمجھو۔ نصیحت آموز کہانی سے یہ سبق ملا کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ بہت بڑا ملتا ہے۔ دنیا میں، زندگی میں عزت پانا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، خوشیاں پانا چاہتے ہو، بڑے آدمی بننا چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو، ان کی بات مانا کرو۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا، آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا کرے گا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ کرنے کا بندے کو موقع ملتا ہے، گناہ سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے کا موقع ملتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جو گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، کبھی بھی کسی کی چیز چوری نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، دل آزاری کے کام نہ کرے، کیونکہ یہ بچپن ہے نا آپ کا، ابھی سے بعض مدنی منوں کی عادتیں اگر چوری کی، جھوٹ کی، غیبت کی، چغلی کی، یہ عادتیں پکی ہو گئیں تو بڑے ہو کر پھر یہ عادتیں جاری رہیں گی۔ تو اس لیے ابھی سے ان عادتوں کو آپ نے چھوڑ دینا، یعنی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کی چیز چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور کسی کی چیز چھپانی بھی نہیں۔ اب اس سے ہمیں سبق ملا نا کہ اس شخص نے ایک مزدور کی مزدوری کے پیسے، اس سے جو مال اتنا بڑھ گیا، اس نے وہ پیسے نہیں بلکہ وہ سارا مال ہی دے دیا۔ اتنا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا تھا کہ مجھے قیامت کے دن کی سزا نہ مل جائے۔
اس لیے ہم بھی کبھی کسی کے پیسے، کسی کا پین، کسی کی چیز، کسی کی کتاب، کسی کا کوئی بھی مال اسباب، کوئی بھی چیز ہے، وہ کبھی نہ اپنے پاس اس کی اجازت کے بغیر رکھیں، نہ استعمال کریں، نہ اس کو کسی طرح سے چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سچے نصیحت آموز واقعے سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے، اس واقعے پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ماں باپ کی خدمت میں جی چراتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے رہ جاتے ہو اور ہمارے پاس ان کو دوائی تک لا کر دینے کا وقت نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر دو پیار کی باتیں تو کر لیں؟ دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، کھیل کود کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، موبائل، کمپیوٹر، آج کے دور میں کیا کچھ لے کر آ گئے۔ ارے پرانا دور کتنا سادہ دور ہوتا تھا، وقت زیادہ ہوتا تھا، جب یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، جب یہ کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، جب یہ وقت کو برباد کرنے والے آلات نہیں ہوتے تھے۔ اس کا اچھا استعمال ہوگا، ہے اچھا استعمال بھی، لیکن اب خود غور کریں کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں بچا، دنیا داری اتنی بڑھ گئی، بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ پھر پہلا دور تھا، لوگ گناہ سے ڈرتے تھے، بچتے تھے، لیکن آج گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، گناہ کے آلات آسان ہو گئے، گناہ سستا ہو گیا، اپروچ آسان ہو گئی، برائی سے بچنے کا ذہن بنا ہے۔ اور آج تو لوگ حق دبا لیتے ہیں، پیسہ دبا لیتے ہیں، مال دبا لیتے ہیں لوگوں کا۔ ذرا غور کریں، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کا مال، کسی کے جو ہے وہ پیسے دبا لینا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کی مزدوری جو ہے نا وہ دبا لینا، قیامت کے دن سخت حساب ہوگا اس کا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے، جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرض دبا لے گا، بروز قیامت 700 بعد جماعت نمازیں دینی پڑیں گی اس کو۔ الیاذ باللہ تعالی، ہم اللہ تعالی کے قہر و غضب کو برداشت نہیں کر سکے، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کی مشکلات ہماری حل فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ 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 یا اللہ